درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی محترم، بزرگ و دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا، تمام کا، اور یہاں پر موجود تمام انتظامیات، اس مدرسے کے صدر اور متعظم اور سارے لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا، مجھے مدعو کیا، یہاں پر بلایا اور میری عزت افزائی، حوصلہ افزائی کی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستو، اللہ جل جلالہ و من والو نے ہم سب کو ایمان والا بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم سارے ایمان والے مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کہا، ایمان دیا اللہ نے ہمیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، ہمیں نہیں پتا اس ایمان کی قیمت کیا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ قدوس ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو، یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین پر پہاڑ، پہاڑ میں جتنے خزانے ہیں، سمندر، سمندر میں جتنے خزانے ہیں، تمام مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پرچے پر لکھ کر کے، ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ کر کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کلمے والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وزنی پلڑا جو ہے نیچے کی طرف آتا ہے اور ہلکا پلڑا جو ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ کائنات کو اٹھا کر کے ہواؤں میں اور فضاؤں میں پھینک دے گا۔ اللہ نے وہ کلمہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے یوں فرمایا کہ جب تک کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اس روح زمین پر رہے گا، اس کائنات میں رہے گا، اللہ پاک ساری کائنات کے نظام کو چلائے گا۔ اور جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کائنات کو توڑ ڈالیں گے۔ اللہ کے نزدیک ایمان والوں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک ایمان والے کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ آج اس دنیا میں ایمان والے نے اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کو، اپنے معبود کو، اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ دوستو، ہم نے نہیں پہچانا۔ آج ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کے، اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم رب چاہی زندگی نہیں گزار رہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سارے عالم کے اندر مسلمان پریشان ہیں، ایمان والے پریشان ہیں۔ جس ایمان والے کی وجہ سے اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ اتنا قیمتی ایمان والا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں میں جو ہے سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، آسمانوں سے بارش برس رہی ہے، اور اللہ پاک زمین سے غلے اگا رہا ہے۔ کتنا بڑا نظام ہے یہ کائنات کا نظام، اتنا بڑا ہے۔ ہم کبھی بیٹھ کر کے سوچیں، وہ ایک ایمان والے کی وجہ سے، ایمان والوں کی وجہ سے اللہ ساری کائنات کے ساری مخلوق کو اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور آج دنیا کے اندر یہ ایمان والا پریشان ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ ہاں میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو ہم توڑ رہے ہیں، نبی کے طریقے کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں، دو چیزیں ہیں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے کا نام دین ہے، اور دین جس کی زندگی میں ہوگا اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ دنیا میں بھی عزت، اللہ ہر ایک چیز اللہ کامیابی کی عطا فرمائیں گے، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی ہے اللہ پاک وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب کر دیں گے۔ دین، اللہ نے دین ہمیں کامیاب ہونے کے لیے دیا ہے، اور آج یہ دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ زندگیوں میں کیا ہے، بلکہ ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہا ہے۔ آج یہ دین ہمارے گھروں سے دھکے کھا رہا ہے، ہماری شادی بیاہوں سے دھکے کھا رہا ہے۔ آج یہ دین ہمارے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں سے یہ دین دھکے کھا رہا ہے۔ آپ لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں یہاں کیا کس طرح سے ہوتا ہے، ہم بامبے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ میں بامبے کا رہنے والا ہوں، میری پیدائش بامبے میں ہوئی ہے، پلا بڑا بامبے میں۔ ابھی کچھ چند سالوں سے میں بنگلور سیٹل ہو گیا ہوں، بنگلور 15-16 سال ہو گئے، اب بنگلور میں رہتا ہوں میں۔ تو بمبئی، بنگلور، یہ سارے بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہوں میں بڑے بڑے ہالوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جو شادیاں ہوتی ہے، وہاں پر ہر قسم کی جو ہے وہ بے حیائی، بے پردگی اور اسراف، ناجائز چیزیں، موسیقی، آرکیسٹرا، ڈسکو، اور یہ ساری چیزیں، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دین جو ہے ریسپشن ہال کے باہر، کنونشنل ہال کے باہر، شادی کے ہال کے باہر کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے بھائی میں اندر آ جاؤں؟ تو مسلمان کہتا ہے کہ نہ بھائی نہ، تو نہیں آ سکتا، تو باہر کھڑا رہے۔ یہاں پر اگر تو اندر آئے گا تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، یہ بے حیائی، بے پردگی، یہ ننگا ناچ، یہ آرکیسٹرا، یہ موسیقی، یہ ویڈیو شوٹنگ، اور یہ تمام چیزیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو روکنا پڑے گا، اس کو بند کرنا پڑے گا، اس لیے تو باہر کھڑا رہے۔ آج ہماری شادی میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، مالدار لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، سب کو خوش کرنا ہے، سب کو خوش کرنا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے، دوستوں کو خوش کرنا ہے، تمام مہمانوں کو خوش کرنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان اپنے اعمال سے کہہ رہا ہے، اپنی حرکت سے کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے یہ بتلا رہا ہے کہ سب خوش ہونا چاہیے، ایک ایک مہمان خوش ہو کر کے جانا چاہیے، چاہے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے۔ تو دین جو ہے شادی بیاہوں سے دھکے کھا رہا ہے۔ دین کاروبار کے باہر کھڑا ہوا ہے، دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے، فیکٹری کے باہر کھڑا ہوا ہے، دین کہہ رہا ہے اندر آ جاؤں؟ مسلمان کہتا ہے نہ بھائی نہ، تو اندر مت آنا، تو اندر آئے گا تو سچ بولنا پڑے گا، اور سچ بولیں گے تو کاروبار کہاں سے ہوگا؟ تو اندر آئے گا تو صحیح تولنا پڑے گا، صحیح ناپنا پڑے گا، صحیح تولیں گے اور صحیح ناپیں گے تو منافع کہاں سے ہوگا؟ تو اندر آئے گا تو تمام انٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ آج بینک کو ہم میں انٹرسٹ ہے، ہم کو بینک میں انٹرسٹ ہے، یہ تمام انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، یہ تمام تعلق ختم ہو جائے گا، اس لیے تو باہر کھڑا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کاروبار کے باہر دھکے کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے ہر شعبے میں گھروں کے باہر کھڑا ہوا، اندر آ جاؤ؟ نہیں بھائی،
اندر آئے گا تو تمام جو ہے منچائی کو چھوڑنا پڑے گا، صحیح وقت پر اٹھنا پڑے گا، فجر میں اٹھنا پڑے گا، صبح صبح، ہاں صحیح وقت پہ سونا پڑے گا، تمام گھر کے اندر شریعت کا حساب رکھنا پڑے گا، ہر ایک چیز کا پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا، کالے پیلے ڈبے سب نکالنے ہوں گے، من چاہی کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے بھائی تو باہر کھڑا رہے۔ تو دوستو بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اللہ کا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہا ہے۔ تو آج مسلمان دنیا میں دھکے نہیں کھائے گا، آج ہم دھکے نہیں کھائیں گے، آج ہم پریشان نہیں ہوں گے، آج ہمیں عزت ملے گی، آج ہمیں وہ مقام ملے گا جو مقام اللہ نے دیا ہے، وہ مقام ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ ہاں، جب تک ہماری زندگی میں دین نہیں آئے گا، ہم اس مقام پہ، اس رتبے پہ، اس سرخ روئی پر نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہمارا حال ایک فٹ بال کا ہو گیا ہے۔ فٹ بال جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو نا، کھیلا بھی ہوگا آپ لوگ نے؟ ہاں، فٹ بال کو ہر کوئی لات مارتا ہے، نہیں مارتا ہے؟ ہاں، 11 کھلاڑی یہاں سے، 11 کھلاڑی یہاں سے، ہر کوئی، ہر ملک، ہر کنٹری والا اس فٹ بال کو لات مارتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب میدانوں میں کھیلتے ہیں نا، وہ بھی لات مارتے ہیں، اور وہ بال اڑ کر کے جو ہے راستے پر آ جائے، اور کوئی بوڑھے میاں جا رہے ہیں تو بچے، او چچا ذرا فٹ بال دے دو نا، تو وہ 80 سال کے بوڑھے ہیں، وہ بھی لات مارتے، ٹاک، ہاتھ سے اٹھا کر نہیں دیتے، ہر کوئی لات مارتا ہے۔ آپ اس فٹ بال کو اٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ بھائی تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا کہ ہر کوئی تجھے لات مارتا ہے؟ تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا جرم ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو ہے ہر کوئی تجھے لات مارتا ہے؟ اللہ پاک اگر اس فٹ بال کو گویائی دے دے، زبان دے دے، سپیکنگ پاور دے دے، کہنے کی طاقت دے دے، تو فٹ بال کہے گا میرا صرف اتنا گناہ ہے، میرا صرف اتنا جرم ہے، میری صرف اتنی خطا ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں۔ میں کیا ہوں بھائی؟ ارے بولو نا، اندر سے خالی ہوں۔ اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا۔ ہاں، فٹ بال اندر سے جس طرح سے خالی ہے، اس طرح سے ایمان والا اندر سے خالی ہو گیا، ایمان اور اعمال کی لائن سے بالکل کورا ہو گیا، بالکل خالی ہو گیا، جس کی وجہ سے آج سارے عالم میں، ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں جو ہے اس کا حال فٹ بال کا ہو گیا ہے، کیونکہ دین نکل گیا۔ جس دین کے لیے اللہ نے ایمان والے کو، جس دین کو بلند کرنے کے لیے، جس دین کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے، ساری انسانیت کو دین دینے کے لیے اللہ نے بھیجا، آج مسلمان خود اس سے خالی ہو گیا۔ آج ایمان اور اعمال کی لائن سے مسلمان خالی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایمان اور اعمال کی لائن سے پر تھے، بھرے ہوئے تھے، ان کی زندگیوں کے اندر دین اس طرح تھا، پوری کی پوری طرح، پورا کا پورا دین ان کی زندگیوں کے اندر بھرا ہوا تھا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو اللہ نے رضا کا پروانہ دیا، رضی اللہ تعالی عنہ رضوان۔ قرآن میں اللہ نے کہا، سرٹیفکیٹ دیا، مہر لگائی کہ تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، آج اللہ ہم سے غصہ ہے، لیکن وہ غفور الرحیم ہے، اس لیے آج ہم اس سرزمین کے اوپر موجود ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال، ہماری بدعمالیاں، ہمارے گناہ، کہیں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا کہ جو ہماری ہلاکت کے لیے کافی نہ۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، میں آپ کے سامنے آیا نہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر شعبے میں سے لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت ایک عظیم الشان محنت، ایک وہ محنت جس کو سارے نبیوں نے کیا، ایک وہ محنت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ کے سامنے بھیجا۔ مجھے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں، ملکوں کے بادشاہ، شہزادے، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے تاجر، ہر لائن ہر شعبے سے لوگ آ رہے ہیں اور آ کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری کامیابی بھی اللہ نے دین میں رکھی ہے اور تیری کامیابی بھی اللہ نے دین میں رکھی ہے، تو بھی دین سیکھ لے، میں بھی دین سیکھ لوں، ہم سب مل کر دین سیکھے اور دین پر عمل کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کیا تھی؟ ہماری زندگی گناہوں میں مبتلا تھی، بدکاریوں میں، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ، کہنا بھی نہیں اچھا لگتا ہے۔ ایسی زندگی سے اللہ نے نکال کر کے بھیجا، اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اللہ نے دین پر چلنے کی توفیق دی، دین کی محنت کی توفیق دی، آپ لوگوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا۔ کیونکہ کل قیامت میں یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آتا، مجھے کوئی بتلانے والا نہیں آتا۔ اللہ نے آج اس دنیا کے اندر حجت قائم کر دی، ہر کسی کو اللہ کے بندے آ کر کے اپنا جان اپنا مال لگا کر کے آ رہے ہیں اور دین سمجھا رہے ہیں۔ آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا، قرآن مکمل دین ہے۔ ان بچوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر اتارا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جیسے مولانا نے بھی بتلایا کہ کل قیامت کے اندر یہ قرآن حجت بن کر کے سامنے آئے گا، یہ قرآن حفاظت بن کر کے سامنے آئے گا، یہ ہماری طرف سے وکالت کرے گا، اللہ سے جھگڑے گا، ہاں قبر میں بھی جھگڑے گا، میدان محشر میں بھی جھگڑے گا، اس وقت تک کہ اللہ سے جھگڑے گا جب تک کہ جو ہے حافظ قرآن کو جنت میں نہ پہنچا دے۔ یہ قرآن کو سیکھنا بھی ہے، سیکھ کر سمجھنا بھی ہے اور سمجھ کر عمل کرنا بھی ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بہت بڑا گنہگار آدمی تھا، بہت گناہ کیے تھے، اس نے بہت گناہ کیے تھے، بے انتہا کر دی تھی گناہ کی۔ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کے اوپر عذاب شروع کر دو۔ فرشتے اس کو لے گئے، عذاب شروع ہو گیا، کچھ وقت گزرا، 3 سال 4 سال۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا، کہا کہ اس کا عذاب روک دو۔ فرشتے عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر تو ابھی بہت گناہ باقی ہے، بہت عذاب باقی ہے، آپ نے اسے کیوں روک دیا؟ اللہ جل جلالہ و عز و جل نے فرمایا کہ اس شخص کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس نے اس وقت یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ کیا نیت کی تھی بھائی؟ حافظ قرآن بنانے کی نیت کی کس نے؟ اس گنہگار نے جو شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، بدکار تھا، اللہ کا باغی تھا۔ اس نے نیت کی تھی، صرف نیت کہ میں اپنے اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اور موت مقدر تھی، موت آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا، عذاب شروع ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بچہ بڑا ہونے لگا، 3 سال 4 سال کا ہوا، مکتب میں گیا اور مکتب میں جا کر کے اس بچے نے کہا پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کو عذاب دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اتنا غفور الرحیم اللہ ہے، صرف نیت کرنے پر اللہ نے اس گنہگار کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو،
یہ معمولی عمل نہیں ہے. قرآن کا سیکھنا یہ مکمل دین ہے. مکمل دین کے اوپر اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ رکھا. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دیندار ہیں ماشاءاللہ، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اگر غور سے دیکھیں تو یہ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ عبادات کی لائن کا دین ہے. عبادات کی لائن کا دین ہے یہ. ابھی دین کے 5 شعبے اور 4 شعبے اور باقی ہے. ہاں، ایمانیات کی لائن کا دین سب سے پہلا ہے، جس کی ہمیں خبر بھی نہیں. ایمان کا کلمہ بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں. جب ہلکے لگتے ہیں، کلمہ سنتے ہیں تو ان کو کلمہ کے الفاظ بھی عرف میں نہیں پتہ. ایمانیات کی لائن کا دین ہے، عبادات کی لائن کا دین ہے، معاملات کی لائن کا دین ہے، معاشرت کی لائن کا دین ہے، اور اخلاق کی لائن کا دین ہے. یہ 5 شعبے ہیں دین کے، جس میں سے ہم جو کرتے ہیں اس میں عبادات کی لائن کا تھوڑا سا دین پر عمل کرتے ہیں. یہ باقی شعبوں کو سیکھنا ہے. دین سیکھنے کے لیے قربانی دینی ہوگی، اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا. اللہ کی راہ میں نکل کر سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانا ہوگا. ایمان وہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ کائنات اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہے. کیا بات ہے بھائی، کیوں اٹھ کے جا رہے ہو آپ لوگ؟ بھائی بیٹھ جاؤ، زیادہ دیر بات نہیں کریں گے، مختصر بات ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ بیٹھے بھائی، آپ لوگ بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھو، سمجھو بات کیا ہو رہی ہے، سنو. ایمان جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے ایمان ہے. بڑے بتلاتے ہیں کہ ایک ایمان والا اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اس ایمان کو بنانے کی محنت کرے گا، تب بھی اس کے کامل اور اکمل درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ بتلاتے ہیں کہ اس ایمان کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، جس کے پاس جتنا ایمان ہے اتنا ہی رہے گا، بلکہ یہ جو ہے گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. محنت ہوتی ہے تو بڑھتا ہے، اور محنت چھوٹتی ہے تو گھٹتا ہے. بڑھتا ہوا ایمان رحمان کے قریب کرتا ہے، اور گھٹتا ہوا ایمان شیطان کے قریب کرتا ہے. ہم پہلے فلمی دنیا میں تھے، آپ حضرات کو پتا ہوگا، بہت ساری فلمیں آپ نے دیکھی بھی ہوگی. 14-15 فلموں میں کام کیا میں نے، ٹی وی سیریلز میں کام کیے ہیں. 90s کے دور میں میں نے جو ہے 8-10 سال جو ہے اس فلمی دنیا کے اندر میں رہا. تو وہ ماحول اور وہ برائی کا ماحول، بے دینی کا ماحول، اللہ کی ناراضگی والا ماحول، وہاں تو ایمان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا. ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے، ایمان کا کلمہ کیا ہے. اللہ پاک نے لیکن رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ کیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ ڈالی، اور اللہ نے رحمت کی رسی ڈال کر کے اس دنیا سے نکالا. ہمارا کوئی کمال نہیں. ایک جماعت آئی، اس جماعت کو پتہ چلا کہ بھائی اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر ایک مسلمان رہتا ہے جو فلموں میں کام کرتا ہے، لیکن جماعت والوں سے ملاقات نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جماعت وغیرہ یہ سب جو ہے نا لے جا کر کے ملا مولوی بنا دیتے، ملا مولوی بنا دیتے. تو جماعت سے ملتے نہیں تھے ہم. لیکن اس جماعت کے اندر ایک جو امیر صاحب تھے، بہت پرانے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کب جاتے ہیں اپنے کام پر، شوٹنگ پر کب جاتے ہیں؟ تو کہا کہ صبح 7 بجے نکلتے ہیں. تو وہ آ کر کے میری گاڑی کے پاس ٹھہر گئے، میری گاڑی کے پاس رک گئے، میرا انتظار کرنے لگے. میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک
سفید بزرگ، سفید داڑھی، چہرہ مورا لباس، اور تھوڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں کپڑا. تو میں نے سوچا کوئی فقیر ہے. تو پیسہ دینے کے لیے میں نے جیسے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے نا نا نا. سلام کیا، میں نے جواب دیا. کہنے لگے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا پوچھیے کیا ہے. کہنے لگے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ارے توبہ، میں نے بولا اتنا صبح صبح کون آدمی ہے مرنے کی بات کر رہا ہے. صبح صبح کوئی آدمی مرنے کی بات کرے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا. بڑا غصہ ہے. میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. تو مسکرانے لگے. کہا ہاں اچھا یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ کیا پوچھے؟ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ تو غصہ تو آیا ہوا تھا. میں نے غصے میں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے پیچھے وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس یہ بات کہی اور وہ بات دل پہ لگی، دل سے نکلی ہوئی بات دل پہ لگی. کہتے نا دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ والوں کی بات تھی، لگ گئی. وہ کہہ کر کے سلام کر کے چلے گئے. میں سارا راستہ سوچتا رہا یہ کیا. اللہ تعالیٰ کو کسی کو ہدایت دینا ہے نا تو اللہ ایسے ہدایت دیتا ہے. ہاں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ابراہیم بن ادھم. یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، عادل بادشاہ تھے. ابراہیم بن ادھم نام تھا ان کا. ایک دفعہ اپنے محل کی وراندے میں جو ہے ٹہل رہے تھے، گیلری میں وراندے میں ٹہل رہے تھے. تو نیچے سے فقیر نے پوچھا ابراہیم تیرے اس سرائے کی کیا قیمت ہے؟ سرائے مطلب لاج، ہوٹل. تو فقیر نے جب یہ پوچھا تو ابراہیم بن ادھم بادشاہ ہے، بڑا غصہ آیا. کہنے لگے بیوقوف تجھے میرا محل سرایہ نظر آتا ہے؟ تجھے میرا محل سرایہ نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں سرایہ نہیں تو اور کیا ہے. یہاں تجھ سے پہلے کون رہتا تھا؟ تو کہلے میرے ابا. اور ان سے پہلے؟ بولے میرے دادا. اور ان سے پہلے؟ بولے میرے دادا کے ابا. تو بولے سرایہ نہیں تو اور کیا ہے، ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے. سرایہ نہیں تو کیا ہے، ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے. تو دماغ ایک دم گھوم گیا، پریشان ہو گئے. اب پریشانی میں جب اندر گئے تو غلام آیا دوڑتے ہوئے اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ کی باندی جو ہے آپ کے بستر پہ سو رہی ہے. اور غصہ آیا کہ باندی کی اتنی ہمت کہ میرے بستر پہ سو گئی. تو اب غصہ تو تھا ہی، اب غصہ نکالنے کے لیے کہا لا اس کو. اب غلام باندی کو لے کر آیا. پوچھا کیا ہوا، میرے بستر پہ کیوں سوئی تو؟ بادشاہ سلامت میں بستر صاف کر رہی تھی، بستر اتنا نرم تھا، میں ایسے لیٹی تو مجھے آنکھ لگ گئی. تو بادشاہ نے اس کو سزا دو، اس کو 10 کوڑے مارو. تو پہلا کوڑا مارے تو ہنسنے لگی ہی 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 ہی. دوسرا کوڑا مارے پھر ہنس رہی ہی 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 ہی. تیسرا کوڑے مارے تو پھر ہنس رہی ہی 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 ہی. بادشاہ کو اور غصہ آیا، کہنے لگا بیوقوف باندی کیوں ہنستی ہے، تجھے کوڑا مار رہے اور تو ہنستی ہے. تو کہنے لگی بادشاہ سلامت میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ 10 منٹ سوئی تو 10 کوڑے لگ رہے، جو زندگی بھر سوتا آیا اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ جو زندگی بھر سوتا آیا اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ اور دماغ خراب ہو گیا. اب گئے اپنے بیڈ روم میں، اب نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے. ایک تو فقیر نے ایسا بول دیا، پھر باندی نے ایسا بول دی. اچانک سے جو ہے چھت کے اوپر سے کچھ بھاگنے دوڑنے کی آواز آئی. تو پکارا اور کہنے لگے کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ اونٹ والا. بولے اونٹ والا میری محل کی چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ بولے اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. بولے بیوقوف تیرا اونٹ میری چھت پہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ میرا اونٹ گم گیا تو میں آپ کی چھت پہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو بولے بیوقوف تیرا اونٹ میری چھت پہ نہیں ملے گا، جا کے جنگل میں بیابان میں صحرا میں ڈھونڈ، وہاں ملے گا تیرا اونٹ.
تو کہنے لگا جس طرح سے میرا اونٹ آپ کی محل کی چھت پہ نہیں ملے گا نا، اسی طرح سے اللہ بھی محل میں نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، بس اپنا سارا جو ہے بادشاہت کا چولا اتارا اور جھولی لیا اور جو ہے چادر لپیٹ کر کے نکل گئے جنگل میں، ویران بیابان میں، اور بن گئے اللہ والے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بنے۔ اب یہاں پرجا، ان کے عمرہ وزراء، ان کے لوگ سب ڈھونڈ رہے بادشاہ کہاں گئے، کہاں چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، بادشاہ نہیں ملے۔ اچانک ایک دن جو ہے بادشاہ ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر کے اپنی گودڑی سی رہے تھے، کسی نے دیکھ کر کے پہچان لیا، بولے یہ تو بادشاہ ہے۔ جا کر کے کہا، لوگوں کو جمع کیا، سب کو بلایا، لوگ گئے، جا کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت چلیے، آپ کا تخت آپ کا انتظار کر رہا، آپ کی حکومت آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلیے۔ کہنے لگے نہ، میں نہیں آؤں گا۔ بہت اصرار کیا، بہت منایا، تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا ایک شرط ہے میری۔ جو سوئی سے گودڑی سی رہے تھے وہ سوئی کو جو ہے انہوں نے پانی میں پھینک دیا اور کہنے لگے جاؤ یہ سوئی لے کر کے آؤ۔ اب لوگ جو ہے اندر اترے، بڑے بڑے سیومر اور بڑے بڑے جو ہے غوطہ خور اندر گئے، سوئی کہاں ملتی، تھک گئے، واپس آئے۔ بادشاہ سلامت چھوڑ دیجئے اس بات کو، آپ چلیے، ہم آپ کے لیے بہت ساری سوئی لا دیں گے۔ کہا کہ نہ۔ حکم دیا مچھلیوں کو، اے پانی کی مچھلیوں مجھے میری سوئی لا کر کے دو۔ تو ساری مچھلیاں جو ہے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے آئی، سونے کی سوئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ نہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو ایک مچھلی اندر جاتی ہے اور ان کی سوئی لا کر کے دیتی ہے، وہ لیتے اور کہتے ہیں بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ حکومت اچھی ہے۔ تو میرے بزرگ دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی اللہ والے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور کسی کو اللہ چننا چاہتا ہے تو اللہ اس طرح سے اشارے دیتا ہے۔ تو مجھے بھی اشارہ ملا، انہوں نے کہا کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ میں نے کہا قبر میں گاڑی کیسے جائے گی، قبر میں تو داڑھی جائے گی۔ کہنے لگے ہاں قبر میں داڑھی جائے گی، تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو، داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو یہ چہرہ مورا لباس، یہ دین ہے، یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل کرنا، آپ کو اپنا ہیرو بنانا۔ اصل ہیرو ہمارے نبی ہے۔ آج ہم نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں نے اپنا ہیرو، اپنا آئیڈیل بنا لیا، اپنے مسلمان بھائی جو آج اس شہرت کے مقام پہ ہے، جن کو اللہ نے کسی مصلیت کے تحت آج ایک مقام دیا ہے، آج ان کو دیکھ کر کے ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اپنا نمونہ بنا لیا۔ ارے ہم نے جن کو اپنا نمونہ بنایا ہے، ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کا نمونہ کون ہے۔ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے فیشن اور ان کے سٹائل کو فالو کر رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ کن کے سٹائل اور کن کے فیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ جن کو فالو کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، جن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کو فالو کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے میری پہلی فلم جو پھول اور کانٹے تھی، اس میں جو میں نے سٹائل کیا تھا، راکی کا جو سٹائل میں نے کیا تھا، جو پونی ٹیل اور جیکٹ اور بیٹلز، وہ فورن کا، بالی ووڈ کا، ہالی ووڈ کا ایک سٹار تھا، اس کا میں نے کاپی کیا تھا۔ تو بالی ووڈ میں جو سٹائل اور فیشن آتا ہے وہ ہالی ووڈ سے آتا ہے۔ ہاں، تو جانے انجانے میں ہم نے ان کو اپنا امام بنا رکھا ہے، اپنا آئیڈل بنا۔ ہمارے ہیرو تو ہمارے نبی ہے، ان کا چہرہ مورا لباس، ان کا سٹائل، ان کا طریقہ، ان کی سنت ہماری زندگی میں آنا چاہیے، جس سے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ آج ہم اللہ کے دشمنوں، جن کو اللہ نے مغضوب کہا، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی، آج ان کے طور طریقے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر ہیں۔
تو ہم جن کو فالو کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں. اب وہ یہود و نصارہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ان کا بھی تو کوئی امام ہوگا، ان کا بھی تو کوئی امام ہوگا. تو جب ہم دیکھیں گے ان کا امام کون ہے، وہ کس کو فالو کر رہے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ وہ کتے کو فالو کر رہے ہیں. کتا آگے آگے چلتا ہے، انگریز پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ انگریز سمجھتا ہے کہ میں کتے کا مالک ہوں، اور کتا سمجھتا ہے کہ یہ میرا نوکر ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کون مالک ہے کون نوکر ہے پتہ نہیں. اس کو پیشاب پیخانہ آتا ہے تو یہ انگریز لے کر جاتا ہے اس کو پیشاب پیخانہ کرانے کے لیے. تو جو کتے کو فالو کر رہے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے طریقے، ان کے فیشن، ان کے سٹائل کو ہم اپنا رہے ہیں. جو خود اپنے فیشن اور اپنے سٹائل سے مطمئن نہیں ہے، کبھی بیل بٹم پہ آ جاتے تو کبھی بیگی پہ آ جاتے، کبھی چست پہ آ جاتے، کبھی ہاف چڈی میں آ جاتے، تو کبھی کس میں آ جاتے، کبھی تو ننگے ہو جاتے. وہ مطمئن ہی نہیں اپنے طریقے سے. ہمارے نبی نے ہم کو مطمئن کیا، ایک ہی طریقہ، 1400 سال 1500 سال سے ایک ہی طریقہ. پہرن، تہمن، داڑھی، ٹوپی، امامہ، ایک ہی طریقہ 1500 سال سے. ہمارے ممبئی کے اندر ایک نوجوان اللہ کے راستے میں نکلا، بہت مالدار تھا، بہت مالدار. روزانہ نئے نئے ڈریس، نئے نئے جو ہے لیٹسٹ موبائل، اور جو ہے نئے نئے پرفیوم، نئی نئی گھڑیاں، جوتے نئے، روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ ایسا رہتا تھا. بہت مالدار تھا، خوبصورت. اللہ والوں کی نظر پڑی کہ اتنا خوبصورت مسلمان بچہ ہے، یہ کون سے فیشن میں پڑا ہوا ہے. محنت کی، ملاقات کی، بات کی، تشکیل ہو گئی. 4 مہینے لے کر گئے. 4 مہینے کے اندر اللہ نے ایسے جو ہے بدلاؤ کیا، ایسا چہرہ مورا لباس بدلا. ہاں، چہرے پہ داڑھی آ گئی، سر پہ عمامہ آ گیا، جھبا بالکل بدل گیا. کیوں بدلا؟ کیونکہ ایمان بڑا، اور ایمان آدمی کو جو ہے وہ دین پر لاتا ہے، ایمان نبی کے طریقے پر لاتا ہے، ایمان جو ہے آخرت کی فکریں پیدا کرتا ہے. یہ ایمان تو اتنا بدلاؤ آیا کہ جب بدل کر 4 مہینے لگا کر مکمل کر کے جب اپنے گھر میں آیا، تو جیسی گھر میں داخل ہوا تو اس کی دادی جو تھی، پرانے زمانے کی فیشنیبل میم صاحب جس کو کہتے ہیں، مالدار عورت، بڑھاپے میں بھی لالی پاؤڈر نہیں چھوڑتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے دیکھا کوئی مولوی صاحب اندر آ رہا ہے، تو دیکھی کون ہے یہ مولوی صاحب اندر آ رہا ہے. جب نزدیک آیا تو دیکھے تو پوتا ہے میرا. دیکھ کر کے ایک دم ناراض ہو گئی، ایک دم کھول گئی. ارے یہ کیا حلیہ بنا لیا، یہ کس کا حلیہ اختیار کر لیا؟ ارے میں تو تیری شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوں، تجھے لڑکی کون دے گا؟ کون کہہ رہی ہے بھائی؟ ارے بولو نا. دادی نہیں، مسلمان دادی کہہ رہی ہے، مسلمان عورت کہہ رہی ہے کہ یہ کس کا حلیہ اختیار کر لیا، یہ کس کا طریقہ اختیار کر لیا؟ میں تو تیری شادی کے انتظار میں زندہ ہوں، تجھے لڑکی کون دے گا؟ اس حلیے میں تجھے لڑکی کون دے گا؟ مسلمان دادی کہہ رہی ہے پوتے سے. اللہ پاک نے اس پوتے کے دل و دماغ میں عجیب بات ڈالی. کہنے لگا، دادی ماں جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا ہے نا، اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا، تو کیا مجھے ایک نہیں دے گا؟ کیا بولا؟ جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا، اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا، تو کیا مجھے ایک نہیں دے گا؟ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہمارا یہ یقین بنے، ایسا ہمارا یقین بنے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لائیں گے، اللہ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اسی کے لیے ساری محنتیں ہیں، اسی کے لیے جان مال وقت لگانا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایمان بنائیں. ایمان بنے گا، دین زندگی میں آئے گا، دین زندگی میں آئے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلیں گے سب انشاءاللہ، دین سیکھیں گے. بھائی دیکھو، یہ جو مدارس ہے نا، یہ دین سکھانے کی جگہ ہے. یہاں دین سکھایا جاتا ہے. بچپن سے بچوں کو جو ہے قرآن سکھایا جاتا ہے، اس کا معنی بتلایا جاتا ہے، ان کو حافظ بنایا جاتا ہے، ان کو عالم بنایا جاتا ہے، ان کو مفتی بنایا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے
کہ اللہ نے ہمارے اس ہندوستان کے اندر ان چیزوں کو ایک بڑی تعداد میں اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مدارس ہے، مکاتب ہے. اللہ سلامت رکھے علماء اکرام کو. یہ انبیاء کے وارث ہے جو اتنی قربانی دے کر کے ہمارے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج دین کی ایک شکل اس دنیا میں باقی ہے. یہ مدارسوں کی وجہ سے دین کی، اسلام کی ایک شکل دنیا کے اندر باقی ہے. ہاں ورنہ ہم نے تو کچھ کہیں نہیں چھوڑا کہ بھائی دین اسلام ختم ہو جائے. ہمارے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ ہم کلاڑی مار رہے ہیں. تو ان کا تعاون کریں. ان کا تعاون کرنا بھی اللہ کے دین کا تعاون کرنا ہے. ہاں اللہ کے دین کا کام ہے یہ کہ ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں ہر لائن سے، اپنے جان سے، اپنے مال سے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے کاروبار میں، اپنی کھیت میں، اپنی تجارتوں میں لگے ہوئے. ہم کیا کر سکتے؟ کم سے کم اپنا مال لگائیں تاکہ اس مال سے بچے کھائیں پیئیں، ان کی سہولتیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو اور ان کو آسانیاں ہو. یہ اساتذہ، یہ جو استاد، یہ محنت کرنے والے، یہ سارے جو ہے ان کے لیے بھی ایک کوئی راستہ بنے تاکہ ان کا بھی جو ہے گھر ہے، ان کی فیملی ہے، ان کی ضرورتیں ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے اللہ نے ہم کو دیا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. تو نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے سب انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بھی کنجوسی مت کرو، ٹھیک ہے؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، کھانسی آ رہی، گلے میں کوئی خراش ہو گئی. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، میرا دماغ نہیں چل رہا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب پانی پلاؤ یار.